عزیزان محترم بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کی جڑ جو ہے 5 ہے اور فرائض بھی 5 ہیں۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا رمضان شریف کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں حج کرنا۔ یہ کیا ہے؟ فرائض ہیں۔ اس کے اندر جو پہلی بنیاد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی وہ ہے ایمان کی۔ سب سے پہلے ایمان کی بنیاد اللہ نے رکھی۔ حدیث پاک مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اور جب موت آئے تو ہماری موت جو ہے ایمان کی حالت میں ہو۔ پھر دوسری بنیاد جو اللہ نے رکھی وہ ہے نماز کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مرد اور عورتیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو مسلمان مرد اور عورتیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان نماز پڑھنے والے مرد اور عورتوں پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے لیے 5 سختیاں، 5 مشکلیں ہر انسان کے لیے آنے والی ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، دبلا ہو یا موٹا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان پر 5 سختیاں، 5 مشکلیں، 5 تکلیفیں ضرور آنے والی۔ پہلی مصیبت کیا ہے؟ موت کی سختی۔ پہلی سختی موت کی سختی، دوسری قبر کی سختی، تیسری قیامت کے دن کی سختی، چوتھی پرصراط کے اوپر سے گزرنے کی سختی، اور 5ویں جنت میں داخل ہونے سے پہلے حساب و کتاب کی سختی۔ یہ 5 سختیاں ہیں جو ہر ایک کو آنے والی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان مرد اور عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد بھی ان مصیبتوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہر ایک پر آنے والے ہیں، کوئی بھی بچنے والا نہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک پر 5 سختیاں آنے والی۔ اور 5 وقت کی نماز اگر کوئی پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد یہ 5 سختیوں سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بے نمازی ہیں، بے نمازیوں کے قیامت کے دن مقدمے ہوں گے۔ پہلا مقدمہ دائر ہوگا جو بے نمازی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے بلائیں گے، پوچھیں گے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہے گا کہ میں ملک کو سنبھالتا تھا، میں ریاست کو سنبھالتا تھا، میں گاؤں کو سنبھالتا تھا، میں فلاں جو ہے مجھ پر جو ہے یہ دبدبا تھا اس لیے میں اس کو سنبھالتا تھا، مجھے وقت نہیں ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی
اس کے بدلے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کہیں گے دیکھو میں نے داؤد اور سلیمان کو ایسی حکومت دی، شاید میں ایک دوسرے کو جو ایسی حکومت دی ہوں، میں نے حکومت بھی دی اور سلطنت بھی دی، اور میں نے حکومت بھی دی تھی اور بادشاہ بھی بنایا تھا، مگر نہ داؤد علیہ السلام نے کبھی نماز قضا کی، نہ سلیمان نے کبھی نماز قضا کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حکماء سے کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان بے نمازیوں کو جو جہنم میں ڈالو، کھینچتے ہوئے جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اور ایک مقدمہ دائر ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے اللہ پوچھیں گے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار ساری زندگی میں بیمار رہا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی پاؤں میں درد، ہمیشہ میں بیمار رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ اسے پیش کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ اللہ کہیں گے دیکھو میں نے اس کی زندگی کے 17 سال یہ بیمار رہا، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ جگہ بھی ایسی خالی نہیں تھی جہاں پر کیڑا نہ ہو۔ 17 یا 18 سال تک جو ہے یہ بیمار رہے، مگر یہاں تک یہ حالت تھی کہ یہ ایوب اشاروں سے نماز پڑھتا تھا، وہاں پر بھی اس نے نماز قضا نہیں کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بہانہ بنائے گا کہ میں بیمار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے نمازی کو جہنم میں ڈالیں گے۔ پھر آگے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو اللہ سے کہے گا کہ اے پروردگار میں نے اولاد کی وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی، میرے بچے بہت تھے، میرے پاس بیٹیاں تھی، بیٹے تھے، اس لیے میں صرف کمانے میں لگا ہوا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے لائیں گی۔ اللہ کہیں گے دیکھو تیرے سے زیادہ یعقوب کو میں نے بہت زیادہ اولاد تھی، بہت زیادہ اولاد میں نے اسے دی تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے یوسف کا غم بھی میں نے انہیں بہت دیا تھا، یوسف کا میں نے غم بھی بہت دیا تھا، اور زندگی میں رلایا بھی انہیں بہت تھا، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ میرے بھائی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے نمازی کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر عورتیں آئیں گی، عورتوں کا مقدمہ ہوگا، جو بے نمازی جو عورتیں ہیں ان کا مقدمہ دائر ہوگا۔ وہ عورتیں جو بے نمازی ہیں وہ کہیں گی کہ اے پروردگار ہمارا شوہر بڑا ظالم تھا، ہمارا شوہر بہت بڑا ظالم تھا، ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتا تھا، ہمارا کام تھا خالی پکانا کھانا دھونا، یہ ہمارا کام تھا۔ عورتیں کہیں گی اللہ کے سامنے جب مقدمہ دائر ہوگا تو عورتیں اللہ سے کہیں گی کہ ہمارا شوہر نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، بہت بڑا ظالم تھا وہ، ہمیشہ ہم اس کا گھر کا کام میں لگے رہتے تھے۔ میرے بھائی اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا دیکھو فرعون تو زمانے کا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، پھر بھی آسیہ، اللہ کہے گا دیکھو پھر بھی آسیہ جو ہے میری بندی بن کر میری عبادت کرتی تھی، میری اطاعت کرتی تھی۔ میرے بھائی پھر جو عورتیں جو بے نمازی ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جب بے نمازیوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو فرشتے جہنم کا داروغہ جس کا نام ہے مالک، نام کیا ہے جہنم کے داروغہ کا، پہرے دار کا، چوکی دار کا، اس کا نام ہے مالک۔ مالک کہے گا کس وجہ سے تم جہنم میں ڈالے گئے، کیا کہے گا وہ، کس وجہ سے تم جہنم میں ڈالے گئے؟ تو لوگ کہیں گے، جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا کہیں گے وہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی زندگی میں ایک نماز قضا ہو گئی، کتنی نمازیں بھائی، ایک نماز اگر قضا ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 80 سال تک اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک نماز قضا ہو گئی، ایک نماز قضا ہوئی تو 80 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ کے درمیان حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے صحابہ جانتے ہو نماز کیا؟ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہے، پانی کی پاک و صاف نہر بہ رہی ہے، اگر وہ 5 وقت بھی وہ نہر سے پانی نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ اگر وہ نہر میں پانی نہائے گا تو بدن پر میل کچھ تو بالکل باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی 5 وقت کی اگر نماز پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نیت لے کر پڑھتے ہیں کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نیت اچھی ہو، نیت کے اندر اخلاص ہو، اور نماز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ جو پابندی کے ساتھ جو نماز 2 رکعت پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو۔ تو میرا بھائی یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ میرا بھائی ہر مرتبہ میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں گنی چنی زندگی، مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کرنا ہے، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے کام اچھے ہوں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں۔ یہی ہمارے اعمال جو ہے مرنے کے بعد کام آنے والے، یہی اعمال ہے جو کام آنے والے ہیں۔ یہی اعمال ہے جو ہمارے جو کام آنے والے۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اللہ کا ایک مقصد ہے جو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ میرے بندے نیکیاں کر کے اچھے اعمال کر کے آئیں گے تو میں جنت جو بنایا ہے، جو میں نے جو جنت بنائی ہے، وہ جنت میں جو میں نے انعامات جو رکھے ہیں، جو نعمتیں جو رکھے ہیں، وہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے، وہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ میرے بھائی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جنت ایسی بنائی نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا، نہ دل میں اس کا خیال گزرا۔ ویسی جنتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی، ویسی جنتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ میرے بھائی ہماری فٹ کتنی ہے بھی؟ یا تو 5 فٹ ہے یا تو 7 فٹ ہے، زیادہ سے زیادہ 11 سے 12 فٹ ہے انسان کی۔ مگر میرے بھائی قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو 130 فٹ بنا دے گا۔ کتنے فٹ؟ 130 فٹ ہر انسان، اتنی لمبائی ہر انسان کو۔ تو میرے بھائی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازنے والے۔ اسی لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے جنتیں ایسی بنائی نہ کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کسی کے دل میں ویسا وہم گزرا، خیال بھی گزرا ویسا۔ تو میرا بھائی ہم کیا کریں کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے اور ہم اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارے اخلاق صحیح ہوں۔ ہمارے کیا ہے؟ ہمارے اخلاق صحیح ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ بات کریں، ہمارا لین دین اچھا ہو، ہمارا کاروبار اچھا ہو، اور ہمارا جو تجارت ہے وہ ہماری تجارت اچھی ہو۔ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ کیا ہے بھائی؟ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ ہمارا لین دین اچھا ہو، ہمارا
لین دین اچھا ہو، ہماری تجارت اچھی ہو، ہمارا بزنس اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، ہم اخلاق کے ساتھ زندگی گزار. یہی دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ، تمہارے سے زیادہ کوئی دنیا میں کوئی حقیر چیز لے کے آؤ، ایک گری ہوئی چیز لے کے آؤ جس میں کوئی کمی ہو، تمہارے سے زیادہ اگر کوئی کمی کوئی چیز ہے تو لے کے آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، پورا دن ڈھونڈتے رہے میرے سے زیادہ کوئی کمتر ہے کیا، میرے سے زیادہ کوئی چھوٹا ہے کیا. دن بھر تلاش کرتے رہے، کوئی بھی نہیں ملا. پوری رات بھر آپ نے تلاش کیا، کوئی بھی نہیں ملا. جب دوسرے دن پھر کوہ طور پر اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا لے کر آئے، کچھ لے کر آئے کیا؟ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ گئے، کچھ بھی لے کر نہیں گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا کچھ لے کے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے جو دنیا کے اندر جو نعمتیں بنائی، جو دنیا کے اندر جو مخلوق بنائی، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ میں ہی چھوٹا ہوں، میں ہی اپنے آپ میں کمتر ہوں، میں ہی اپنے آپ میں چھوٹا ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آپ آتے وقت یہ بکری کا اگر کھر بھی اگر لے کر آ جاتے، کیا فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ اگر آتے وقت بکری کا یہ کھر بھی اگر لے کے آ جاتے تو آج میں تمہارا نام نبیوں کے فہرست سے نکال دیتا. تو میرا بھائی، ہم کسی بھی انسان کو کمتر نہ سمجھیں، ہم کسی بھی انسان کو چھوٹا نہ سمجھیں. نہیں بھی یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے سب نصیحت کی باتیں ہیں، عبرت کی باتیں. میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا اور 5 وقت کی نماز ہم پر ہے. کتنے وقت کی نماز ہے بھی؟ 5 وقت کی نماز ہم پر ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہر ایک مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہے. اور فجر کی نماز ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی، کس نے پڑھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی. سب سے پہلے فجر کی نماز کون پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. واقعہ ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں اتارا حضرت آدم علیہ السلام کو. جب دنیا میں تشریف لائے تو دیکھا دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا، سامنے بھی پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہی اندھیرا. حضرت آدم علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، پریشان ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ نے جو مجھے دنیا میں اتارا ہے یہ تو پورا اندھیرا ہے، دنیا تاریکی ہے، یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اسی فکر میں تھے کہ تھوڑی جو ہے روشنی شروع ہو گئی، سورج طلوع ہونا شروع ہوا، روشنی شروع ہو گئی. جب روشنی شروع ہوئی تو آپ کے دل میں جو ڈر خوف جو تھا وہ نکل گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی حضرت آدم علیہ السلام نے. یہ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کی وجہ سے اور دوسری رکعت سورج روشنی نکلنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. تو اللہ کو یہ ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کی 2 رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا. شکرانے کے طور پر پڑھی تھی حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ فجر کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں. اور دوسری ظہر کی نماز 4 رکعتیں. کتنے رکعت ہیں ظہر کے؟ 4 رکعت. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی ہے. کون پڑھے سو؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھے سو 4 رکعت پڑھے. پہلا جو آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، پہلی رکعت جو آپ نے پڑھی شکرانے کے طور پر جو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور دوسری رکعت جو آپ نے پڑھی
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ نے جنت سے مینڈا اتارا، دمبا اتارا، اس کے شکرانے کے طور پر آپ نے دوسری رکعت پڑھی. اور تیسری رکعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے بیان کیا اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو یہ خوشی میں، یہ انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری رکعت نماز پڑھی. اور چوتھی رکعت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو صبر و تحمل والے تھے، صبر والے بھی تھے اور تحمل والے بھی تھے، جب آپ نے خواب دیکھا تو بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابا جان، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ. تو چوتھی رکعت جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر اور شکر کرنے، وہ جو ہے کرنے والا جو فرما بردار جو بیٹا تھا، ان کے شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت شکرانے کے طور پر نماز پڑھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظہر کے 4 رکعت فرض نماز کو جب مقرر کر دی. اب جو ہے عصر کی نماز ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. یہ نماز سب سے پہلے کون پڑھے بھائی؟ حضرت یونس علیہ السلام. سب سے پہلے کون پڑھے؟ سو یونس علیہ السلام سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھے. سو کیسا پڑھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارے اللہ تعالیٰ کو، انہوں اللہ تعالیٰ کو پکارے. جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارے کہ اے اللہ، میں جو ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں، میں تاریکی میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے نجات دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے ہی انہوں نے پکارا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، کامیابی دی، وہ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد جب باہر نکل کے آئے، جب باہر آئے تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھی. کتنی رکعت نماز پڑھی عصر کی؟ 4 رکعت نماز پڑھی. پہلا کیا تھا؟ پہلی رکعت جو آپ نے پڑھی، کیوں پڑھی؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی کی وجہ سے آپ نے پڑھی. اور دوسری رکعت جو آپ نے پڑھی، پانی کے اندر جو تاریکی تھی، اندھیرا تھا، وہ وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. اور تیسری رکعت بادل میں جو تاریکی تھی اس وجہ سے آپ نے تیسری رکعت آپ نے پڑھی. اور چوتھی جو رات کی جو تاریکی تھی، یہ 4 رکعت آپ نے جو ہے یہ 4 تاریکیوں کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. اللہ کو ان کی یہ بھی ادا پسند آئی. اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کی نماز کو جو ہے فرض قرار دیا. فجر ہو گئی، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی. اب مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی. کون پڑھے سب سے پہلے مغرب کی نماز؟ حضرت داؤد علیہ السلام. میرے بھائی، ایسا تو انبیاء اکرام ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، وہ تو کیا ہے میرے بھائی، ان سے جو ہے نہ لغزشیں ہوتی ہیں نہ کوتاہیاں ہوتی، وہ تو بالکل پاک و صاف ہے. وہ کیا ہے؟ بالکل پاک و صاف ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش کی وجہ سے ایک مرتبہ لغزش ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے بارگاہ میں وہ دعا کرتے تھے، گڑگڑا رہے تھے، رو رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا، ہم نے داؤد کی بخشش کر دی، ہم نے داؤد کی مغفرت فرما دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ ہم نے داؤد علیہ السلام کی مغفرت کر دی، ہم نے بخشش کر دی. جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا تو شکرانے کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کی نیت باندھی. مغرب میں کتنے رکعت پڑھنے کی نیت باندھی؟ آپ نے 4 رکعت آپ نے نیت باندھی مغرب کی نماز پڑھنے کی. 3 رکعت مغرب کی نماز آپ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ پڑھ لیے. جب 4تھی رکعت میں آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کو وہ لغزش یاد آ گئی اور اس کا وہ ڈر، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آ گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب آپ بے ہوش ہو کر جب زمین پر گرے تو آپ کو اٹھ کر پھر
پڑھنے کی آپ کو ہمت نہیں تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ 3 رکعت اتنے پسند آئی کہ اس امت پر مغرب کے 3 رکعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ سمجھ آ رہا بھائی؟ اور پھر عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، اس میں 2 قول ہے، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، یہ قول یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اس لیے کہ آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ جب آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر، جب آپ اپنی اہلیہ کو لے کر جب آپ مصر کو جانے لگے تو آپ کے دل میں، آپ کے پاس 4 فکریں آ گئیں، آپ کو 4 فکر، 4 پریشانیاں آپ کے دل میں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پہلی فکر یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی، پیٹ سے تھی، وہ ایک فکر تھی۔ اور دوسری فکر یہ تھی کہ حضرت ہارون جو ان کے جو بھائی تھے، وہ دوسری فکر موسیٰ علیہ السلام کو ان بھائی کی فکر تھی۔ اور تیسری فکر فرعون ان کا جانی دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کون تھا؟ جانی دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت ظالم تھا، وہ ایک فکر تھی۔ اور چوتھی فکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اولاد جو ہونے والی تھی اس کی فکر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ 4 فکریں تھیں۔ جب آپ سفر کے لیے نکلے، راستہ چلتے چلتے آپ راستہ بھٹک گئے، یعنی راستہ بھٹک گئے مطلب ایک راستے سے جانا تھا دوسرے راستے کو چلے گئے، اور فکر آپ کو اور پریشانی آ گئی، آپ چلتے 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 کوہ طور کے پاس چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ کوہ طور کے پاس گئے تو آپ کو آگ کی روشنی کی جو ہے ضرورت پیش آئی، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ نے پہاڑ کی طرف آپ کی نگاہ گئی تو دیکھا کہ پہاڑ پر جو ہے آگ جل رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرو، میں جو ہے پہاڑ کو جا کے آگ لے کے آتا ہوں۔ جب آپ گئے تو وہ کیا تھا؟ کوہ طور تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کے لیے بات کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ جب یہ خوشخبریاں ملی تو یہ 4 جو فکریں جو آپ کے پاس تھیں، وہ 4 فکروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی، کامیابی مل گئی۔ تو 4 پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے 4 جو ہے رکعت جو آپ نے نماز پڑھی شکرانے کے طور پر، تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر عشاء کی نماز کو فرض قرار دیا۔ ایک روایت میں یہ قول یہ ہو گیا، اور دوسرا قول یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے عشاء کی نماز میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے عشاء کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی نماز کیا ہے؟ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اب یہ ہمارا بدن ہے، اب یہ پورے بدن میں یہ سرچ ہمارا امپورٹنٹ نہیں بھائی، سرچ نہیں، سر نہیں رہا تو اس کے نیچے کا کیا کر دی نہیں۔ تو میرا بھائی جو ہمارے جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں دین میں نماز ہی ہمارا کیا ہے؟ سر کے برابر ہے، نماز ہی سر کے برابر ہے۔ اگر نماز ہی نہیں پڑھے دوسرے عبادت کرے تو کیا ہے؟ نہیں بھائی، اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج و عمرہ نصیب فرمائے۔